بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اللہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے مسلک حق اہل سنہ و جماعت کے دفاع میں اور جناب خائن، مکار، کذاب، دجال مولوی ساجد خان سے کوڈو پھکڑ باز کی ویڈیوز کے جواب میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سامعین و ناظرین، جب سے مولوی ساجد خان سے کوڈو پھکڑ باز نے فتویٰ وقوع کذب مولوی رشید احمد گنگوہی یہ قضیہ، یہ معاملہ چھیڑا، تب سے مولوی ساجد خان سے کوڈو پھکڑ باز کے ساتھ ساتھ پوری دیوبندیت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ مولوی ساجد خان سے کوڈو پھکڑ باز اب خود پریشان ہیں کہ میں نے کیا سوچ کر یہ معاملہ شروع کیا تھا اور اب کیا ہو چکا ہے میرے ساتھ، اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ ٹیڈی بکری اب خود پریشان ہے کہ کیسے اس معاملہ سے، اس قضیہ سے جان چھڑائی جا سکے۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پھکڑ باز نے فتویٰ وقوع کذب سے جھوٹ بول کر، عیاری، مکاری، دجل کا مظاہرہ کر کے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ابھی تک مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی جان فتویٰ وقوع کذب سے گنگوہی صاحب کی گردن لعنت اور کفر کے طوق سے نہیں چھڑا سکے، اور یہ کبھی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری نے جہاں گنگوہی صاحب کی جان چھڑانے کے لیے دوسرے جھوٹوں کا سہارا لیا، غلط حوالہ جات پیش کیے، 2 نمبری سے کام لیا، دجل کا مظاہرہ کیا، وہیں کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری نے ایک جھوٹ حضرت علامہ مفتی منظور احمد فیضی رحمہ اللہ پر بھی بولا۔ مولانا فیضی رحمہ اللہ پر ایک جھوٹ باندھا، آپ کی جانب ایک جعلی فتوے کا حوالہ دیا۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پھکڑ باز نے اپنی 2-3 ویڈیوز کے اندر گنگوہی صاحب کی جان فتویٰ وقوع کذب سے چھڑانے کے لیے مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب ایک جعلی فتویٰ جو منسوب ہے اس کا حوالہ پیش کیا۔ پھر اگر اس طرح کی چیزیں ثبوت کہلاتی ہیں تو ہم نے مولانا منظور فیضی صاحب کا فتویٰ پیش کیا تھا جس کے اندر علماء دیوبند کو مسلمان کہا تھا۔ رضا خانی اس کو کیوں نہیں مانتے، اس کے رد کی کیا وجہ ہے؟ ان میں سے کسی سوال کا جواب رضا خانیوں کے پاس نہیں ہے۔ مولوی کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری یہ جعلی فتویٰ جو منسوب ہے اس کا حوالہ دے کر، یہ فتویٰ پیش کر کے اپنے تئیں دیوبندی عوام کو چونا لگانے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹیڈی بکری کہ جب یہ جواب دیں گے تو ہم آگے سے یہ کہیں گے کہ اگر مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب یہ فتویٰ منسوب ہو سکتا ہے، یہ جعلی فتویٰ، تو پھر مولوی گنگوہی صاحب کی جانب یہ فتویٰ وقوع کذب منسوب کیوں نہیں ہو سکتا۔ یوں ہمیں موقع مل جائے گا کہ مولوی رشید گنگوہی صاحب کی جانب جو فتوے کی نسبت کی جاتی ہے یہ جعلی فتویٰ ہے، یہ کوڈو صاحب مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب جو فتویٰ منسوب ہے جعلی، اس کا حوالہ پیش کر کے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اس کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے دجل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر جگہ صوفی ٹیپ مد مقابل نہیں ہوتے، ہمارے جیسا فقیر بھی
کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے، ٹاکرا ہو جاتا ہے، اس لیے تو کوڈو صاحب بات کرنے سے گھبراتے ہیں، بس یہ چیلنج کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں تاکہ یہ للیاں پھلیاں مار کے کسی طرح شاگردوں کو خوش کر دیا جائے۔ جی یہ 20 منٹ کا چیلنج ہے، 10 منٹ کا چیلنج ہے، یہ 20 سیکنڈ کا چیلنج ہے، اب یہ چیلنج بھی گیا۔ میں کہتا ہوں یہ اسی طرح چیلنج کرتا رہے گا، اب اس کے پلے کچھ باقی نہیں رہا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 2-3 ویڈیوز کے اندر کوڈو صاحب کے جواب میں اس فتویٰ پر بھی گفتگو کی ہے۔ بعض احباب نے حکم دیا ہے فقیر کو کہ مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب جو فتویٰ منسوب ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ جو سننے والے ہیں سنی مسلمان، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا تھا، اور دیوبندی عوام جن کو کوڈو پھکڑ باز صاحب چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے حضرت کوڈو میاں پھکڑ باز صاحب کتنے بڑے مکار ہیں، کتنے بڑے دجال ہیں۔ سامعین و ناظرین ذرا اب آ جائیں، حضرت مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب جو جعلی فتویٰ منسوب ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ آیا یہ فتویٰ گنگوئی صاحب کا جو فتویٰ وقوع کذب تھا اس کے مقابلہ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مولوی رمضان نعمانی دیوبندی اس نے ایک جعلی فتویٰ گھڑا، جیسے ان کا بڑا مولوی حسین احمد ٹانڈوی، اس نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے جد امجد اور آپ کے پیر صاحب رحمہ اللہ ان دونوں بزرگوں کی جانب کتب گھڑ کر منسوب کی۔ مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب کی یہ ذریت مولوی رمضان نعمانی دیوبندی جن میں شامل ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب ایک جعلی فتویٰ تیار کر کے منسوب کر دیا، جس میں یہ تھا کہ علماء حرمین شریفین نے جو تکفیر کا فتویٰ دیا ہے دیوبندی علماء پر، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تکفیر دیابنا یہ اب میرا موقف مسلک نہیں ہے، یہ فتویٰ بنا کر تیار کر کے مولانا فیضی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دیا۔ اچھا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل بھی ایک شرارت اسی طرح مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کے حوالہ سے کی گئی یزید کے متعلق۔ اب یہ دیوبندیوں نے شرارت کی، مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ فتویٰ گھڑ کر یار کر کے منسوب کر دیا۔ یہ تو تھی فتویٰ کی کہانی، دیوبندیوں نے جو گھڑا۔ ہمیں کوڈو صاحب تانا دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں مولانا نذیر رامپوری رحمہ اللہ پر، مولانا شیخ الاسلام امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے یہ فتویٰ گھڑا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت میں فتویٰ گھڑنے والے یہ لوگ ہیں، کتابیں گھڑنے والے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پوری کتابیں گھڑ کر سنیوں کی جانب منسوب کر دیں، مہریں بھی بنا ڈالیں، فتوے انہوں نے جعلی گھڑے اور سنی علماء کی جانب منسوب کر دیے۔ حقیقت میں جال ساز گروہ یہی ہے، یہی گروپ ہے جو جال سازی سے کام لیتا ہے۔ یہ تو تھی فتویٰ کی کہانی۔ ذرا اب اس جانب آ جائیں کہ کیا یہ فتویٰ مولانا منظور احمد فیضی رحمہ اللہ کی جانب جو منسوب ہے، جسے دیوبندیوں نے گھڑ کر منسوب کر دیا، آیا یہ فتویٰ گنگوئی صاحب کے فتویٰ کے مقابلہ میں پیش ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں تک ان دونوں فتاویٰ کے متن کا تعلق ہے، ہم اس جانب نہیں جاتے کہ فیضی کریم رحمہ اللہ کی جانب جو منسوب فتویٰ ہے جعلی، اس کا متن کیا ہے۔ گنگوئی صاحب کا جو فتویٰ ہے انہوں نے لکھا تھا اصلی فتویٰ، اس کا متن کیا ہے اور اس پر کیا گفتگو ہو سکتی ہے، ہم اس جانب نہیں جاتے۔ ہم صرف اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ فتویٰ
جو مولانا فیضی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے، کیا گنگوئی کے فتویٰ کے مقابلہ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی بندہ کے اندر تھوڑی سی غیرت ہو، شرم و حیا ہو، اگر کھوپڑی شریف کے اندر عقل شریف نام کی کوئی چیز ہو، تو کبھی بھی مولانا فیضی رحمہ اللہ کی جانب جعلی فتویٰ جو رمضان نعمانی دیوبندی نے گھڑا تھا، وہ کبھی بھی گنگوئی صاحب کا جو اصلی فتویٰ ہے وقوع کذب باری تعالی، اس کے مقابلہ میں پیش نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی پیش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، ہم اگر گنگوئی صاحب کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ فتویٰ ہمارے بقول 1308 سن ہجری میں گنگوئی صاحب نے لکھا تھا، دیا تھا۔ 1308 سن ہجری میں اس فتوے کا رد کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بقول 1308 سے 1323 تک مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب زندہ رہے، یہ 15 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اگر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ہم کھچوں کو دیکھیں، ان کی چولیوں کو سامنے رکھیں، جناب کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری کی تضاد بیانیہ سامنے رکھیں، تو کوڈو صاحب کے مطابق یہ فتویٰ لکھا گیا 1301 سن ہجری، 1301 سن ہجری سے 1323 سن ہجری تک، یہ 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو اس فتوے کا علم بھی تھا۔ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ گنگوئی صاحب نے نہیں لکھا تھا، یہ ان پر تہمت تھی بقول ساجد خان صاحب کوڈو پھکڑ باز کے، اگر مان بھی لیں 1301 سن ہجری سے 1323 سن ہجری تک 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ گنگوئی صاحب کو اس فتوے کا علم بھی تھا، بار بار اس فتوے کا رد لکھا جاتا رہا، تنبیہ الغفول کے اندر، امطار الحق کے اندر، المنتقمات کے اندر، السیف المسلول کے اندر، فتاوی تصحیح زماں وکیل احمد سکندر پوری اس رسالہ کے اندر، اور المعتمد المستند کے اندر 1320 امام اہل سنت رحمہ اللہ، نصف درجن سے زائد کتب کے اندر اس فتوے کا ذکر کیا گیا، اس فتوے کا رد کیا گیا۔ یہ 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ گنگوئی صاحب نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اس فتوے کا رد نہیں کیا، اور پھر مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی اس کی تردید نہیں کی، کوئی اعلان برات، کوئی اشتہار نہیں چھپوایا، اپنی کسی کتاب کے اندر اعلان برات نہیں کیا، نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اب ایک جانب یہ گنگوئی صاحب کا کردار تھا، خاموشی تھی اپنے اس فتویٰ کے بارے میں جو گنگوئی صاحب نے اپنے قلم سے لکھا تھا، بار بار چھپتا رہا، رد بھی چھپتا رہا، 22-23 سال گزار کر گنگوئی صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک جانب یہ کردار ہے، دوسری جانب جب یہ جعلی فتویٰ رمضان نعمانی دیوبندی نے گھڑا اور پھر اسے چھاپ کر تقسیم کرنا شروع کیا، مولانا فیضی کریم رحمہ اللہ کو علم ہوا اس کا، تو حضرت فیضی کریم رحمہ اللہ نے اپنی حیات میں متعدد بار اس فتویٰ کی تردید کی، اور آپ نے اعلان برات کیا، اخبارات کے اندر آپ نے اشتہارات چھپوائے کہ یہ فتویٰ جعلی ہے، میری جانب منسوب کیا گیا، دیوبندیوں نے منسوب کیا ہے۔ یہ مولانا فیضی رحمہ اللہ نے بہاولپور کا ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام ہے مسلک، بہاولپور سے یہ ایک اخبار اس وقت نکلتا تھا، یہ پتہ نہیں اب نکلتا ہے یا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ نے 5 جولائی 1992 آپ نے یہ تردید نامہ شائع کرایا، علماء حرمین شریفین کے خلاف میری طرف
منسوب تحریر جعلی اور من گھڑت ہے۔ یہ مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کا جو اعلان برات ہے، جو تردید نامہ ہے، اس کی یہ سرخی ہے، یہ عنوان ہے۔ آگے پھر ساری تحریر مولانا فیضی کریم رحمہ اللہ کی موجود ہے۔ یہ ایک اخبار مسلک۔ اسی طرح ملکی اخبار جس کا نام ہے روزنامہ پاکستان، یہ اخبار 1 جولائی 1992 بدھ 29 ذوالحج 1412 سن ہجری، 1 جولائی 1992 پاکستان اخبار کا نام ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمہ اللہ نے اس اخبار کے اندر بھی اس جعلی فتویٰ سے اعلان برات کیا۔ آپ نے تردید فرمائی، جعلی فتویٰ کے ذریعے میری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ جماعت اہل سنت ضلع بہاولپور کے صدر مولانا منظور احمد فیضی نے کہا ہے کہ امام کعبہ، امام مسجد نبوی و ائمہ حرمین شریفین کے خلاف علماء دیوبند کے حق میں جو فتویٰ میری طرف سے منسوب کر کے احمد پور شرقیہ اور دوسرے علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، وہ فتویٰ میں نے نہیں دیا۔ یہ اب مولانا فیضی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ میرے کردار کشی کا حصہ ہے۔ قبل ازیں بھی یزید کے حق میں مجھ سے منسوب کیا گیا تھا۔ پریس قلم میں اخبار نویسوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان دونوں جعلی فتووں کی تردید کر چکا ہوں۔ گستاخان رسول کے بارے میں علماء کرام اور علماء مدینہ نے جو فتوے حسام الحرمین میں درج ہیں ان سے 100% متفق ہوں۔ یہ اب مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ اپنا تردید نامہ اعلان برات روزنامہ پاکستان میں شائع کراتے ہیں۔ اب ادھر آپ گنگوئی صاحب کا کردار دیکھیں۔ 23 سال کا عرصہ گنگوئی صاحب نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اسے علم بھی تھا، بار بار رد لکھا گیا۔ ادھر مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ متعدد اخبارات کے اندر ان فتووں سے اعلان برات کرتے ہیں اور یہ دیوبندیوں کی سازش قرار دیتے ہیں، دیوبندیوں کی یہ جناب والا کارستانی قرار دیتے ہیں کہ یہ ان کا دھندا ہے، یہ ان کی جال سازی ہے۔ اب ساجد خان سے کوڈو پکڑ باز ٹیڑھی بکری کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کی جانب اس جعلی منسوب فتویٰ کہ جس کا اعلان برات خود فیضی رحمہ اللہ فرما چکے ہوں، وہ گنگوئی صاحب کے اصلی فتویٰ کے مقابلہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بھئی کسی طرح گنگوئی صاحب کی گردن کفر اور لعنت کے طوق سے بچ جائے، گنگوئی صاحب کی جان اس فتویٰ سے چھوٹ جائے۔ اب یہ کتنا بے وقوف اور پاگل شخص ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کو بھی ذلیل و رسوا کرا رہا ہے اور آئندہ بھی کرائے گا۔ میں دیوبندیوں کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس بندے کی، اس کوڈو کی زبان کو لگام ڈالیں، وگرنہ یہ نمونہ مزید آپ کو رسوا کرائے گا۔ اب یہ کتنا واضح فرق ہے۔ علامہ فیضی رحمہ اللہ بار بار اپنا تردید نامہ شائع کراتے ہیں اپنی زندگی میں، ادھر گنگوئی صاحب کو علم بھی تھا، 22-23 سال کا عرصہ گونگا شیطان بنا رہا، مر کر مٹی میں مل گیا، لیکن اعلان برات نہیں کیا۔ اب اس اصلی فتویٰ کے مقابلہ میں گنگوئی صاحب کی جان چھڑانے کے لیے یہ جعلی فتویٰ پیش کرنا کوڈو صاحب کی کتنی بڑی خیانت ہے، یہ جناب کا کتنا بڑا دجل ہے، یہ عیاری مکاری ہے جناب کی، جو فقیر نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اگر کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں اور اپنی ویڈیو میں کہہ بھی چکے ہیں اور اپنی کتاب کے اندر لکھ بھی چکے ہیں، مرتضیٰ چاند پوری صاحب بھی لکھ چکے ہیں، منظور نعمانی صاحب بھی لکھ چکے ہیں کہ گنگوئی صاحب نے اعلان برات کر دیا تھا، تو اب مطالبہ یہ ہے کہ گنگوئی صاحب کا یہ اعلان برات ہمیں گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے دکھایا جائے یا کوئی اشتہار ہمارے سامنے رکھا جائے کہ گنگوئی صاحب نے کسی اخبار میں اشتہار چھپوایا ہو کہ یہ فتویٰ
میری جانب منسوب ہے، جعلی ہے، میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ اگر یہ ٹیڈی بکری فون کر کے کالے کر کے سنی علماء سے یہ سوال کر سکتی ہے کہ حسام الحرمین کے اندر جس فتوے کا ذکر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کیا ہے یہ گنگوئی کی کس کتاب میں ہے، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ٹیڈی بکری سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا ہمت کر، جرت کر، اگر تیرے اندر جرت، ہمت، غیرت ہے، اگر ایک ابے کا ہے تو پھر گنگوئی صاحب کا یہ تردید نامہ اعلان برات جسے تم لوگوں نے جھوٹ بول کر لکھ رکھا ہے اپنی کتب میں، گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے ثابت کر۔ میں کہتا ہوں یہ پیشاب کا پیالہ پی لے گا، مرتا مر جائے گا، کوڈو سے مزید کوڈو ہو جائے گا، لیکن گنگوئی صاحب کا یہ تردید نامہ گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا۔